اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری پہلی کلاس پوری کی پوری سورۃ فاتحہ کے اوپر تھی، چونکہ وہ قرآن حکیم کا مقدمہ ہے اور قرآن کی چند سورتوں میں سے ہے، ایسی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ ویسے سورۃ فاتحہ نزول کے اعتبار سے تو مکی سورت ہے، لیکن پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ قرآن حکیم میں اب جتنے بھی مضامین آئیں گے ان سب کی جڑ سورۃ الفاتحہ کے اندر آ چکی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کو مصحف کی ترتیب میں رکھا ہے۔ اگرچہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے مدنی سورت ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں اگر سورۃ فاتحہ کو قرآن کا مقدمہ مانا جائے تو پہلی سورت قرآن پاک کی سورۃ البقرہ ہے۔ اپنے سائز کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن حکیم کی، اور مضامین کی گہرائی کے اعتبار سے بھی۔ اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ کو مکمل طور پر کور کر لے تو اسے آلموسٹ پورے کے پورے قرآن پاک کی ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے گی۔ اور یہ سورت جو ہے آلموسٹ 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی سورت ہے، اور قرآن حکیم میں 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی ہے اور 1/3 قرآن جو ہے وہ مدنی ہے۔ 1/3 قرآن میں سے بھی 2/3 حصہ جو پہلے آلموسٹ 6.5 پارے ہیں، جن میں 4 سورتیں ہیں، وہ مدنی ہیں۔ سورۃ فاتحہ تو مکی ہے اور وہ مقدمہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ المائدہ، یہ 4 مدنی صورتیں ہیں اور یہ 6.5 پاروں کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ 4 صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو تقریباً کور کر لیتی ہیں، اور یہ کہ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے اگلی امتیں گزر چکی ہیں، جوز اور کرسچنز، ان کے جو ایشوز تھے، انہوں نے جو غلطیاں کی تھیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ان پر پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایک نئی امت کھڑی کی جائے گی، اور وہ امتیں جو ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پر فائز تھیں ان کو معزول کر دیا جائے گا، اور اس طرح نئی امت کھڑی کرنے کے بعد اب قبلہ بھی جو تھا وہ یروشلم کی بجائے خانہ کعبہ ہوگا، جو ابراہیمی قبلہ تھا۔ قرآن پاک کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ پہلا جوڑا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا ہے۔ سورۃ البقرہ مینلی جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جیوز کے ساتھ، اور سورہ آل عمران کرسچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ اس سے جو اگلی 2 صورتیں ہیں سورۃ نساء اور سورۃ المائدہ، اس میں بھی اہل کتاب سے بھی، مشرکین عرب سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو جوز اور کرسچنز میں جو خرابیاں تھیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، اور پلس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پرانی شریعت تھی اس کے کچھ احکامات اسی طریقے سے اس میں پروسیڈ کروائے ہیں، اور کچھ احکامات جو ہیں وہ نئے نازل فرمائے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کور کرتی ہیں، اور پلس یہ کہ جو سابقہ امتیں گزری ہیں، جیوز اور کرسچنز، ان کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہیں۔ ان کے جرائم کی ایک لسٹ ہے، اور یہی حکمت ہے اس کے اندر کہ یہ اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ چونکہ اکثر مسلمان نسلی ہوتے تھے، تو نسلیں جو مسلمان ہیں ان کے ماں باپ مسلمان ہیں، جب وہ قرآن کریم کو پڑھیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ اس امت سے پہلے بھی اللہ کی لاڈلی امتیں گزری ہیں، لیکن جب انہوں نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا، کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ لحاظ بھی نہ کیا کہ یہ لاڈلی امتیں ہیں۔ ان میں 3 کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور سینکڑوں صحائف بھی نازل ہوئے ہیں، اور ہزاروں پیغمبر بھی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر کے نئی امت کھڑی کر دی۔ تو اگر تم بھی ویسا ہی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور اس پہ جو سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع ہیں، تو چونکہ قرآن حکیم کی پوری دعوت کا خلاصہ ہے، اس کے بعد جو اگلے 9 رکوع ہیں وہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کی ہیں،
اور ان کے جو جرائم ہیں ان کو بیان کیا ہے. اس کے بعد 7 یونیورسل ٹروتھ، ہر جرم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان کی ہے کہ یہ میرا رول ہے کہ جب کوئی بھی یوں کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں. وہ 7 یونیورسل ٹروتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر آئیں گے، لیکن یہ جو پہلے 4 رکوع ہیں یہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں. پہلے 4 رکوع اگر کور کریں گے تو پھر آپ کو ساری کی ساری کتاب کا جو کس طریقے سے گفتگو کرتی ہے وہ سمجھ آ جائے گا. کیونکہ اکثر جو تھے وہ نسلی مسلمان تھے، اسی لیے یہ شروع میں صورتیں ہیں. یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ شروع میں رکھی ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس مصحف موجود ہے اپنے نزول کے اعتبار سے تو ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس جو محفوظ ہے یہ اسی ترتیب سے ہے. اور اسی ترتیب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دورہ قرآن کیا تھا رمضان شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اسی ترتیب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ خود لکھوایا. صحیح مسلم کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. اور پھر آپ نے بالخصوص فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن 2 پرندوں اور 2 بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس شخص کے حق میں جو ان کی تلاوت کیا کرتا تھا. یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرو، جادوگر سورہ بقرہ کو نہیں پہنچ سکتے. اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو شیاطین کے اگینسٹ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ بہت بڑی پرفیکٹ صورت ہے. بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا سید بن حنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس نے بدکنا شروع کر دیا تو میں نے تلاوت روک دی تو وہ بالکل سیٹ ہو گیا. پھر میں نے تلاوت شروع کی تو وہ پھر بدکنا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا اس پر نہ چڑھ دوڑے. میں نے پھر تلاوت روک دی تو میں بہت پریشان ہوا کہ یہ سورۃ بقرہ کی دعوت کرنے سے یا سورۃ بقرہ کو پڑھنے سے اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے بائی چانس جیسے نگاہ اوپر اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے. جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی بدکتا تھا. تو صبح کے وقت میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پر بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے. اچھا، اب ایسے ایکسپیرینس نہیں ہوں گے. اس طرح کے ایکسپیرینسز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہوتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نئی امت کھڑی کر رہا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ جب ہم لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں تو ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنا کرتے تھے. اب ذرا امیجن تو کریں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہوئے نوالا آپ کے ہاتھ میں اور اس میں سے آواز آ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اب یہ ایکسپیرینس جو ہیں وہ صحابہ کرام کو اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایمان پھوٹ پھوٹ کے بھرنا تھا، ان نئی امت کھڑی کرنی تھی. اسی لیے پھر ان کا پیشن بھی آپ نے دیکھا کہ بہت تھوڑی سی جماعت کے ساتھ بھی انہوں نے دنیا کی سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیا. ان کو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا کہ ہم جو ہے وہ کسی غلط دعوت کو لے کر چل رہے ہیں. اسی لیے تو ان کا کانفیڈنس لیول عروج کے اوپر تھا. قرآن مجید میں آیا ہے کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. سورۃ الحدید میں. ایسی قوم کا مقابلہ پھر کون کر سکتا تھا؟ لیکن اس قوم کو ایمان بالغیب سے ایمان بالشہادت تک پہنچنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ایسے معجزات کروائے گئے اور مبارک زندگی میں ہی ایسے معجزے ظاہر ہوئے جس سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. بخاری مسلم میں کتنے حدیثیں ہیں، آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھے. اب اگر کوئی شخص پانی کے چشمے انگلیوں سے جاری ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور ایک پیالے میں مبارک ہاتھ رکھنے سے، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جابر بن حیان عبداللہ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے وضو کیا
जानवरों को पानी पिलाया और स्टोर कर लिया, और अल्लाह की कसम वो पानी इतना था कि अगर हम 1,00,000 भी होते ना तो पानी ज़्यादा था। अब हम सूरत बकरा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सूरत बकरा है मदनी सूरत है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तात हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई जगह नहीं है। लेकिन कितने जाहो जलाल के साथ किताब ओपन हो रही है। कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि किताब स्टार्ट हो रही है कि जो ये तुम किताब पढ़ने जा रहे हो कोई शक नहीं, कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है इस किताब के अंदर। इसकी वजह यह है कि इस किताब के अंदर जो कॉन्फिडेंस और जो जो सच्चाइयाँ बयान हुई हैं वो अपना आप मनवा लेती हैं। और इसमें ये भी अप्लाई था कि जो पिछली उम्मतें थी, ज्यूज और क्रिश्चियंस, उनको भी इसमें कोई शक नहीं है। यानी ये किताब कोई शक नहीं है कि ये वही किताब है। मुराद ये है कि ये वही किताब है जिसकी तौरात और इंजील के अंदर पेशन गोइयाँ मौजूद थी। कोई शक नहीं है इनमें भी। बेशक ये वही किताब है जिसका तुम्हें इंतजार था, और इन मायनों में भी कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। ये अल्लाह की किताब है, दोनों एतबार से ये शक से पाक है। इसका एक सीधा साधा मतलब तो ये है कि बेशक ये अल्लाह की किताब है, और एक मतलब ये भी हो सकता है कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई बात नहीं है। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं वो सब क़ियास और गुमान पर मबनी होती हैं, इसीलिए खुद उनके मुसन्निफ भी अपने बयानात के बारे में शक से पाक नहीं हो सकते, चाहे वो कितने ही यकीन का इजहार करें। लेकिन ये एक ऐसी किताब है जो मुकम्मल तौर पर इल्म हकीकत पर मबनी है। इसका मुंसिफ, इसका मुसन्निफ वो है जो तमाम हकीकतों का इल्म रखता है, इसीलिए फिलवाक़िया इसमें शक के लिए कोई जगह नहीं। और दूसरी बात यह कि इंसान अपनी नादानी की बिना पर इसके बयानात में शक करें। सूरत निसा की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कुरान किसी और की तरफ से आता अल्लाह की सिवा तो तुम इसमें बहुत बड़ा इख्तलाफ कसीर पाते, यानी इनकी आयत आपस में टकरा रही होती। एक मजमून कुछ और कह रहा होता, दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट होता। यानी इतनी मोटी किताब बगैर टकराव के ये अल्लाह का ही कलाम है। और फिर इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये कई लोगों को बहुत अपील करता है। एक शख्स हैं अब्दुल रहीम गनी, जो इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़े मुसलमान स्कॉलर हैं। उन्होंने दुनिया के सारे मजहब प्रैक्टिकली फिरे। 4 साल तक बुद्धिस्ट भी रहे, क्रिश्चियन भी रहे, सारे मजहब के एंड पे इस्लाम की तरफ आए। अब इनकी लाइफ स्टोरी भी इंग्लिश में लिखी हुई है जो उन्होंने सुनाई है। तो अब्दुल रहीम गैन कहते हैं कि जब मुझे कुरान पाक पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो मैं कुरान पाक के कॉन्फिडेंस से बहुत मुतासिर हुआ कि ये बहुत बड़े यानी पैशन के साथ बात करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है कि कुरान में इस तरह का रब्त नहीं है जो इंसानी किताबों में होता है, क्योंकि कुरान का स्टाइल खुतबे का है। इस्लाम तो ये भी कहता है, कुरान का जो कॉन्फिडेंस है, ऐसा करोगे तो कामयाब होगे, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। आप यकीन करें दुनिया में सबसे सख्त तबीयत वाले बंदे भी अगर आप उनको उठा लें या देख लें तो आपको उसमें वो एतमाद और वो पैशन नजर नहीं आएगा जो किताब अल्लाह के अंदर आपको नजर आता है। ये खुदा ही अपनी मखलूक से इस तरीके से बात कर सकता है। इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो इस तरीके से गुफ्तगू नहीं कर सकता। ला रईब फी, अगर आप फी को आगे मिला लें ला रईब फी तो फिर ये माने बनेगा कि कोई शक की जगह नहीं है। इसमें हिदायत है परहेजगारों के लिए। इसका तर्जुमा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छा किया है कि ये किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो डर जाए, चाहे वो काफिर हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे गुनाहगार हैं, चाहे नेकुकार हैं। कुरान स्टार्ट इससे ले रहा है कि कुरान में हिदायत उसके लिए है जो डर जाए। ये किताब अल फुरकान है तो उनके लिए हिदायत है जो डर जाए। इसका क्या मतलब है कि जो शख्स जिंदगी में गौर व तफक्कुर के बाद इस रिजल्ट पे पहुंचे कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर किसी ने पैदा किया है और उसने इस जमीन पर मुझे लाकर छोड़ दिया है, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब सब लोगों ने मरना है तो अगर सब लोगों ने मर जाना है तो मर के किस अगली ऐसी दुनिया में जाना है।
अगर किसी के बनाए से हम बने हैं तो फिर जिसने बनाया है उसको रिस्पॉन्स ना किया तो मरने के बाद जब उसके सामने पेशी होगी, मरने के बाद तो हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। जब ये तसव्वुर किसी भी इंसान के दिमाग में आ जाए, उसका दिल इस तसव्वुर की गवाही दे दे, तो वो फौरन डर जाएगा कि यार मुझे किसने पैदा किया, मेरे तो माँ बाप को भी नहीं पता कि मुझे किसने पैदा किया है, वो खुद कैसे पैदा हुए। तो आखिरकार एक खुदा का तसव्वुर आता है ना, वो अल्लाह जिसने हमें हमारी मर्जी के बगैर पैदा किया, वो हमारे साथ कुछ भी कर जाए, हम कोई भी हमें नहीं बचा सकता। सबसे बड़ा तो ये कि उसने हमें पैदा करके ही हमारे साथ ये काम कर दिया, हमसे पूछ के तो नहीं हमें पैदा किया। अब वो जो कुछ भी करेगा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर इसमें आसानी की राह क्या है कि उसी रब की पनाह ले ली जाए और उसी के लिए किताबें नाजिल हुई, पैगंबर आए। इस सूरह बकरा की पहले 4 रकू के अंदर पूरे कुरान का खुलासा आ जाएगा। तो जब ऐसा शख्स हो तो फिक्र करेगा तो फौरन उसके अंदर एक डर पैदा होगा कि मेरा क्या बनेगा, मैंने जाना है, किसी को मुंह दिखाना है, मैं क्या करूं। तो उसके लिए फिर कुरान में हिदायत है। ऐसा शख्स आखिरकार कुरान तक पहुंच जाएगा, पैगंबरों की तालीमात तक पहुंच जाएगा, और ऐसा शख्स जब कुरान को पढ़ेगा तो उसे हिदायत मिलेगी। डर जाने वाले लोग कौन हैं? उनकी निशानियां ये है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। डर जाने वाले लोग कौन हैं? उनकी निशानियां ये कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब किसे कहते हैं? गैब कहते हैं अनसीन चीज़ों को। जो गैब पर ईमान नहीं रखता उसके लिए कुरान में कोई हिदायत नहीं है। अल्लाह ताला एक ऐसा बातिन है कि इससे ज़्यादा ज़ाहिर भी कोई नहीं है, और ऐसा ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा बातिन यानी छुपा हुआ भी कोई नहीं है। अल्लाह अपनी कुदरतों से कितना ज़ाहिर है लेकिन सबसे पोशीदा है। तो ये सब कुछ गैब की तरफ इंसान को ले जाता है। तो यकीन किए हुए हैं, डर जाने वाले लोग हैं कि ये किसी के करने से हो रहा है। ये जो यूनिवर्स के अंदर हारमनी है, ये जो कुछ भी हो रहा है साइंस की बरकत से हमें पता तो चल जाता है, तो इंसान परेशान हो जाता है कि ये निज़ाम चल कैसे रहा है। तो अल्टीमेटली सब लोग ही गैब पर ईमान रखते हैं। तो जब इस तरह गैब के पर ईमान रखने वाले लोग होंगे तो फिर उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी पैदा हो जाएगी कि वो अपने बनाने वाले को रिस्पॉन्स करेंगे। वो कहेंगे कि बस सब कुछ तू ही तू है, तेरे लिए ही सब कुछ होना है। तो वयुकीमून सलाता, और नमाज कायम करें। फिर नमाज पढ़ते नहीं हैं, नमाज पढ़ने वाले बहुत हैं, कायम रखने वाले बहुत थोड़े हैं। यानी जब हमने नमाज पढ़ते हैं पाकीज़गी के एतबार से नमाज पढ़ी, और फिर एक जो नमाज है वो आपने प्रोटोकॉल से नमाज पढ़ी। इसके बाद नमाज पढ़ने के बाद जब आप हकूकुल इबाद के मामलात आएंगे तो आप वाकई जिस खुदा को आप नमाज के अंदर माने हुए थे, नमाज के बाहर भी उसी खुदा से डरते हुए आप हेरा फेरा नहीं करेंगे, डंडी नहीं मारेंगे, रिश्तेदारों के हकूक नहीं दबाएंगे, माँ बाप के साथ बदअखलाकी नहीं करेंगे, बीवी बच्चों के हकूक भी सलब नहीं करेंगे, किसी की भी धोखा नहीं देंगे, किसी को भी धोखा नहीं देंगे, और हरामखोरी भी नहीं करेंगे। ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो नमाज कायम करो इसी में ही आ जाती है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने कहा कि जो रिज़्क हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं, साथ ही कह दिए कि अगर खर्च कर रहे हो तो अकड़ ना आ जाए तुम्हें, दिया हुआ भी हमारा है। और इसी में ही ये चीज़ भी है कि जो शख्स जो है वो तकवा रखता है वो अपनी जेब जो है वो ज़रूर ढीली करेगा। इंसान वहाँ जेब ढीली करता है ना जहाँ पे उसे कोई मफाद नज़र आता है जी, और जिसका ये यकीन ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये माल खर्च किया हुआ वापस लौटाना है 700 गुना या इससे भी बढ़ के क़यामत वाले दिन, तो वो अपनी जेब ढीली नहीं करेगा। तो कुरान हकीम में आया है कि अपने दिए हुए माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है खर्च करो, लेकिन हम लोगों के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं अपने ऊपर। यही सब कुछ हो रहा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैबि, उन परहेज़गार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब से मुराद वो हकीकतें हैं जो इंसान के हवास से पोशीदा हैं, वो कभी भी बराह रास्त आम इंसानों के तजर्बे में नहीं आती।
مثلاً خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ، ان حقیقتوں کو دیکھے بغیر ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خبر دے رہی ہیں، ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو شخص ماننے کے لیے دیکھنے، چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، جو نظر نہ آ سکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ عملی اطاعت کی اولین علامت جو ہے وہ نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ شخص ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے یا نہیں۔ بس ترک نماز جو ہے وہ دراصل ترک اطاعت ہے، یعنی اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا برابر ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اقامت الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہے لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظام نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ کیا ہی بات ہے، ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ اگر خرچ کر رہی ہو تو اکڑنا آ جائے، تمہیں دیا ہوا بھی ہمارا ہے اور اسی میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ کہ جو شخص جو ہے وہ تقویٰ رکھتا ہے وہ جیب ضرور ڈھیلی کرے گا۔ انسان جیب وہاں ڈھیلی کرتا ہے جہاں وہاں پیسہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی اپنا مفاد ہو۔ اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن، تو وہ اپنی جیب ڈھیلی نہیں کرے گا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے خدا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس کے قائل ہی نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی یا رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو وہ خدائی حقیقت قرار دے دیں، یا آسمانی کتابوں کو بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا تو مانتے آ رہے ہیں، اور اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایتیں تو وہ ان کو تو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے، مخلوق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسلی یا قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہوں بلکہ خالص
حق کے پرستار ہوں، اسی لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے، اس میں جو عقائد شامل ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائی دنیا سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی وہ بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایسے لوگ جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اپنے نبیوں اور رسولوں کے راستے پر ہیں اور وہی بے شک فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اسے دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔